پریز دا لارڈ. خداوند یسوع کے قادر جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو جی ہم آج آگے اسٹڈی کریں گے. تو لاسٹ جو ہے کلاس میں نے آپ کے ساتھ پیدائش کی کتاب کے تعلق سے جو ہے وہ بات کی تھی، اور آج جو ہے ہم بات کریں گے شریعت کی کتاب. ابھی ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. شریعت کی جو کتابیں ہیں یا شریعت کی کتب جو ہیں، ابھی ہم ان کا جو ہے مطالعہ نہیں کر رہے، ہم ان کا ایک جائزہ لے رہے ہیں. تو آج جو ہم نے جس کتاب کا جائزہ لینا ہے وہ ہے خروج کی کتاب. تو خروج کی کتاب جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیدائش کی کتاب کا جو اینڈ ہے وہ بیسیکلی خروج کی کتاب کے لیے ایک سٹیج جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب بھی ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ریڈ کریں تو ہم اس میں سے در حقیقت یسوع مسیح کو جو ہے وہ تلاش کریں کہ پرانے عہد نامہ میں مسیح یسوع کس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کو پورٹری کیا گیا ہے. تو خروج میں مسیح جو ہے، یسوع مسیح ہمارا فصح کے طور پہ جو ہے فصح کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کو فصح کا برہ یا فصح کے طور پر جو ہے کرائسٹ اور پاس اوور کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے، جب ہم اس کتاب کے مرکزی خیال کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو وہ دو ہیں. نمبر 1 رہائی، یعنی ملک مصر سے رہائی، اور خدا کا نجات بخش جو منصوبہ ہے وہ ہے. اور جب ہم مصنف کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت کی کتاب جو کہ فرسٹ جو 5 بکس ہیں پرانے عہد نامہ کی، تو ان کا لکھنے والا کون ہے؟ ان کا لکھنے والا موسیٰ ہے، جناب موسیٰ ہے. اور اس کتاب کو بھی لکھنے والا جو ہے وہ موسیٰ ہے. اور موسیٰ کا مطلب ہے نکالا ہوا، پانی سے نکالا ہوا جو ہے وہ موسیٰ کا مطلب ہے. اور خدا موسیٰ جو ہے وہ خدا سے بات کیا کرتا تھا، اور موسیٰ اہل یہود کے لیے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اور جس کو وہ بہت عزت جو ہے وہ دیتے ہیں. اور الہامی طور پر جو ہے پیدائش کی کتاب جو ہے موسیٰ نے تحریر کی. اور جب ہم اس کتاب کی سن تصنیف کی بات کرتے ہیں تو وہ 1445 سے 1405 کے درمیان میں جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اوکے. اور کلیدی الفاظ جو اس میں ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں رہائی ملتا ہے، اس کے بعد خیمہ ایک لفظ ہمیں یہاں پر ملتا ہے، اس کے بعد قربانی، پھر نشان. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمیں اس کتاب میں ملتے ہیں. اب پس منظر کی بات کریں تو خروج کی کتاب پیدائش کی کتاب کا ایک تسلسل ہے. جہاں پر پیدائش کی کتاب ختم ہوئی ہے، پیدائش کی کتاب میں جو حضرت یعقوب کا خاندان ہے وہ ملک مصر میں پہنچا ہے، اور وہاں سے ہی جو ہے وہ اس کتاب کا جو ہے آگے آغاز ہوتا ہے. اور 430 جو برس ہیں وہ اسرائیلی جو ہیں وہ رہے ہیں غلامی میں. 430 برس تک اسرائیلی غلامی میں رہے ہیں. اور خروج کی کتاب جو ہے وہ یہ ریکارڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے ان کو جو ہے
وہ اس غلامی سے رہا کیا ہے، اور خدا نے کوہ سینا پر جو ہے ماؤنٹ سائنائے پر جو ہے خداوند نے شریعت جو ہے ان کو دی ہے۔ اور بعد میں اس کتاب میں ایک اور سب سے بڑا جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے وہ خدا کا گھر بنانا، جس کو ہم اردو میں خیمہ اجتماع جو ہے، ٹھیک ہے، اجتماع، یہ ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کتاب کا پس منظر ہے۔ تو آخر اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ تو خروج کی کتاب بیسیکلی ایک تاریخی ریکارڈ ہے جو کہ خدا کے ریڈیمپٹیو ورک کو پرزرو کرنے کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا۔ اس میں جو خدا نے رہائی بخش ڈیلیورنس کا کام کیا ہے، سیلویشن کا کام کیا ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا اس کو پرزرو رکھنے کے لیے جو ہے، تاکہ جو آنے والے اسرائیلی قوم ہیں جو کہ ایک برگزیدہ نسل ہے، جو کہ خدا نے ان کے ساتھ ایک عہد باندھا ہے، عہد کے لوگوں کے لیے یہ ایک اکاؤنٹ موجود ہو کہ خدا جو ہے کس طرح سے ان کے باپ داداؤں کو 430 برسی غلامی کے بعد ملک مصر سے جو ہے وہ رہا کر کر جو ہے وہ ملک کنعان میں جو ہے وہ داخل کرواتا ہے۔ اب ہم اس کتاب کا جائزہ لیں گے کہ ہمیں اس کتاب میں کن کن باتوں کو کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو جب ہم جائزے کی بات کرتے ہیں سروے کی، تو اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ یعقوب کی اولاد سے ہوتا ہے جو کہ ملک مصر کی غلامی میں ہیں۔ ان کی نسل جو ہے یعنی اس کے جو یعقوب کے، جیکب کے، جس کا نام بعد میں اسرائیل رکھ دیا گیا، وہ اپنے 12 سنس کے ساتھ جو کہ بعد میں 12 ٹرائبس کہلاتے ہیں، ان کے تعلق سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر سٹارٹنگ جو ہے وہ ملتی ہے، اور خدا کی حضوری اور قدرت اور جلال کے ظہور کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ وہ سٹارٹ ان سے ہوتی ہے اور خدا کی پریزنس یعنی جو ٹیبرنیکل ہے اس کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ اور خروج کی کتاب کے جو ہیں وہ 3 بڑے حصے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ پہلے باب سے لے کر 14ویں باب تک ایک حصہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 16ویں باب سے 18ویں باب تک ایک حصہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فائنلی 19ویں باب سے 40ویں باب تک جو ہے۔ اب پہلے باب میں آپ کو ملک مصر میں جو ہے وہ اسرائیل قوم جو ہے اس کی غلامی کے تعلق سے آپ کو باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا جو ہے وہ عدالت کا ہاتھ جو ہے ملک مصر پر بڑھاتا ہے، اس تعلق سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ موسیٰ کی پیدائش کے تعلق سے، اس کی تیاری کے تعلق سے، اس کے بلاوے کے تعلق سے آپ کو ملتا ہے کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ موسیٰ کو جو ہے وہ جلتی ہوئی جھاڑی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ پھر جو 10 آفتوں کا جو ہے آپ کو 7ویں باب سے 12ویں باب تک جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں، اور اسپیشلی 12ویں باب میں جا کر آپ کو عید فصح کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ اس کتاب کا ایک سینٹرل تھیم ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور خروج کا تمام عہد نامہ جو ہے مطلب عہد عتیق میں بار بار جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی اس سیکشن کا بار بار پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب 16ویں باب سے 18ویں باب تک خدا جو ہے کس طرح سے
اسرائیلائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور خدا جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ بادل اور رات کو جو ہے وہ آگ کے ستون کی مانند جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, ان کی نگہبانی کرتا رہا, ان کو پروٹیکٹ کرتا رہا. پھر خدا جو ہے وہ من برساتا ہے, ان کو پانی پلاتا ہے. خدا جو ہے وہ معجزات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو 16ویں باب سے 18ویں باب تک جتنے معجزات, جتنے کام وہاں پر ٹیک پلیس کرتے ہیں, ان کا تعلق خدا اور اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا من اور پانی اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ ایمان جو ہے خدا پر لائیں اور اس کے ساتھ تابعداری میں چلیں. 19ویں باب سے 40ویں باب تک خدا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا عہد جو ہے وہ باندھتے ہیں, جو کہ ایک مشروط عہد ہوتا ہے. عہد دو طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں, اور عہد جو ہے دو طرح کے ہیں, یعنی کہ غیر مشروط اور مشروط عہد. غیر مشروط ہوتا ہے انکنڈیشنل, اور مشروط عہد ہوتا ہے کنڈیشنل. تو یہاں پر خدا نے ایک مشروط عہد جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھا ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ 10 احکام کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر ملتا ہے 20ویں باب میں جا کے. پھر خیمہ اجتماع اور کہانت کے اصول جو ہیں, کہانت کے تعلق سے آپ کو سیکھنے کا ملتا ہے 25ویں باب سے 31ویں باب تک. اور پھر خیمہ اجتماع کی تکمیل اور جلال سے معموری کے بارے میں آپ کو آخری باب میں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو دس از دا اوور آل اسٹوری جو آپ کو پہلے باب سے 40ویں باب تک ملتی ہے, جو کہ اسحاق کے یعقوب کے بیٹوں سے, اسرائیل کے بیٹوں سے, اسرائیل کے 12 قبیلوں سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور خدا کے جلال اس کی معموری سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. آئیے اب دیکھیں گے کہ آخر اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں. یہ کتاب بہت امپورٹنس رکھتی ہے. یہ جیوز کے لیے بھی امپورٹنس رکھتی ہے, یہ کتاب اہل اسلام کے لیے بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے, اور اہل مسیح کے لیے بھی جو ہے وہ مسیحیت کے لیے بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. تو آخر اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟ جی, جب ہم خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات کہ اسرائیل کی بحیثیت قوم کی پیدائش میں تواریخی واقعات قلم بند. یہاں پر جو اسرائیل ہے وہ بطور ایک قوم جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اسرائیل ایز اے نیشن. پہلے وہ ایک گھرانہ تھا, پر اب گھرانہ ایک قوم میں جو ہے وہ بدل گیا ہے. دوسری بات, 10 احکام پر مشتمل جو خدا کی اخلاقی شریعت اور راست شریعت کا اپنے لوگوں سے تقاضا ہے. یعنی کہ خدا یہاں پر جو اخلاقی شریعت جو ہے, جس کو آپ مورل لا بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ 10 احکام ہمیں 20ویں باب میں نظر آتے ہیں, ہمیں وہ یہاں پر ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یعنی کہ ہمیں لا جو کہ گیون ہے اس کے تعلق سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور یہ واحد کتاب ہے جو خدا کی پرفضل مخلصی اور قدرت کو جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ دکھاتی ہے, پورٹری کرتی ہے. اور یہ کتاب خدا کے مفوق الفطرت طور سے کام کرنے کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے, خدا کے راست کردار کو بیان کرتی ہے, خدا کی محبت, خدا کے فضل کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے
وہ خدا کے عجیب اور جلالی کاموں کا بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ کتاب خدا کے محیب مکاشفہ کا عکس ہے. خدا کے محیب مکاشفہ کا عکس. اوکے. خدا کے محیب مکاشفہ کا عکس ہے، یعنی خدا کا جلال جو ہے، یعنی خدا سچا ہے، خدا راست ہے، اور خدا جو ہے وہ نجات دینے والا ہے. خدا راست ہے، خدا راست و منصف ہے، خدا قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی خدا ہے. تو خدا کے محیب مکاشفات کی جو ہے یہ کتاب عکاسی کرتی ہے. اور 5ویں باب خروج بیان کرتی ہے کہ کیسے، کیا اور کیوں حقیقی عبادت یا پرستش خدا کے لوگوں کو رہائی بخشتی ہے. یعنی کہ یہ کتاب خدا کی پرستش کے تعلق سے جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی پرستش کیوں کر ضروری ہے. تو نمبر 1 اس کتاب میں کی کیا خصوصیت ہمیں نظر آتی ہیں؟ اسرائیل بطور ایک قوم بیان کی گئی ہے. اخلاقی شریعت کا ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے. خدا کے عجیب اور جلالی کاموں کا بیان ملتا ہے. خدا کے جو ہے وہ محیب مکاشفات کی عکاسی ملتی ہے یہاں پر کہ خدا کیسا رحم کرنے والا ہے، خدا محبت سے بھرا خدا ہے، خدا راست ہے، خدا منصف ہے. ٹھیک ہے. اور ان باتوں کا ہمیں اس کتاب میں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور خدا کی کس طرح سے پرستش کرنا ضروری ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمیں اس کتاب میں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ مسیح یسوع اس کتاب میں کس طور سے جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. یسوع مسیح اور روح القدس اس کتاب میں کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. یسوع مسیح اور روح القدس. جی. تو یسوع مسیح جو ہیں، موسیٰ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہمیں یہاں پر یسوع مسیح کا جب دیکھتے ہیں تو ہمیں موسیٰ کے کردار کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ مسیح ہمیں جو ہے اس میں نظر آتا ہے، کیونکہ موسیٰ نے کیا دی؟ موسیٰ نے غلامی سے رہائی جو ہے وہ دلوائی، اور یسوع مسیح جو ہے ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دیتا ہے. پھر ہمیں ہارون کا جو کردار ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہارون کا جو کردار ہے اس میں مسیح جو ہے وہ اس کا مثل ہے، یعنی وہ سردار کاہن ہے. تو ہمارا مسیح جو ہے وہ عظیم سردار کاہن نظر آتا ہے. پھر جب ہم فسح کا ذکر سنتے ہیں اس کتاب میں تو ہمیں یاد آتا ہے جب ہم کرنت سخت پڑھتے ہیں کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. اور پھر میں ہوں، خداوند نے موسیٰ کو کہا میں جو ہوں سو ہوں. تو مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. اور آپ کو وہ جو آئی ایمز نظر آتے ہیں، دوز آر سملر ٹو دا آئی ایمز جو کہ ہمیں موسیٰ کی کتاب میں نظر آتے ہیں، یعنی خروج کی کتاب میں نظر آتے ہیں. پھر روٹی اور نظر کی روٹی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ روٹی جو ہے یہاں پر نظر آتی ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ زندہ روٹی میں ہوں. آمین. اور پھر اس کے بعد چراغ ہمیں جو ہے چراغ دان کے تعلق سے جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، چراغ کے تعلق سے ذکر ملتا ہے. اور جب ہم چراغ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. ہیلیلویہ. اور اس کے بعد پانی اور چٹان کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس کتاب میں. پانی اور چٹان، اور زندگی کا پانی مسیح یسوع ہے.
اور مسیح یسوع ہماری مضبوط چٹان ہے. ہیلیلویا. سو یہ کتاب مسیح کو موسیٰ، ہارون، فسا، میں ہوں، زندگی اور چٹان، زندگی کی روٹی، چراغ کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اب پاک روح اس کتاب میں کیسے پیش کیا گیا ہے؟ پاک روح کا جو لفظ ہے وہ اس کتاب میں کہیں پر بھی جو ہے وہ یوز نہیں کیا گیا، پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پاک روح پھر بھی ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے جب تیل کی بات کی جاتی ہے تو تیل مسح کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ روح القدس کی علامت ہے. پھر روح کے جو پھل ہیں یا روح القدس کا پھل، ٹھیک ہے، روح القدس کا پھل جس کا ذکر غلطیوں 5 باب میں نظر آتا ہے، اور یہی ہمیں جو ہے وہ خروج 34 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں ملتا ہے، جو کہ خدا کی خوبیاں یعنی رحم، پرفضل، تحمل، نیک، وفادار اور معاف کرنے والا نظر آتا ہے. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہنرمندوں کو جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں، جو اپنے ہنر کو خداوند کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو ہے ان کو مسح کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ملتا ہے، جس کا ذکر آپ کو خروج کی کتاب 31واں باب 3 آیت سے 11ویں آیت تک اور 35ویں باب اس کی 30ویں آیت سے 36ویں آیت تک آپ کو ذکر ملتا ہے. سو دیٹ از آل اباؤٹ دا بک آف ایکسوڈس. خروج کی کتاب میں آپ کو یہ باتیں ملتی ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خروج کی کتاب کا ایک دفعہ لازمی مطالعہ کریں گے. آپ مطالعہ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو آپ آڈیو بائبل ایپ سے اس کو لازمی سنیں. سو اسٹے بلیسڈ، اور نیکسٹ لیسن میں جو ہے ہم اس کو اور زیادہ ڈسکس کریں گے اگلی کتابوں کو. گاڈ بلیس یو آل.